شان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے چچا جان ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 2 سال پہلے ہوئی۔ آپ کے مشہور 4 القابات ہیں۔ نمبر 1 اسد اللہ، اللہ کا شیر۔ نمبر 2 اسد الرسول، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شیر۔ نمبر 3 فاعل الخیرات، بہت زیادہ بھلائی کے کام کرنے والے۔ نمبر 4 سید الشہداء، تمام شہیدوں کے سردار۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت غزوہ احد میں ہوئی، اور غزوہ احد میں شہید ہونے والوں کی شان مبارکہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے: وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ ترجمہ: جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں انہیں ہرگز مردہ خیال نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔ حسین امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کا حکم۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے: قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ ترجمہ: تم فرماؤ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت۔ اس آیت کریمہ میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں سے محبت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا ہے، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کئی جہتوں سے قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں۔ جیسا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان بھی ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک طرح سے خالہ زاد بھائی بھی ہیں۔ وہ اس طرح کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی والدہ آپس میں چچا زاد بہنیں ہیں۔ تو اس طرح آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خالہ زاد بھائی بھی ہوئے، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں کہ حضرت صہیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضائی مائیں ہیں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ان دونوں کا دودھ نوش فرمایا ہے۔
یوں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے 3 جہتوں سے قرابت دار ہیں، لہٰذا آپ سے محبت کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ کیا پوچھتے ہو کیا ہیں حضرت امیر حمزہ؟ کیا پوچھتے ہو کیا ہیں حضرت امیر حمزہ؟ حیرت کی انتہا ہیں حضرت امیر حمزہ۔ اللہ رے یہ نسبت، اللہ رے یہ عظمت، اللہ رے یہ نسبت، اللہ رے یہ عظمت، سرکار کے چچا ہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکار کا بڑا شوق تھا۔ ایک مرتبہ آپ شکار کے لیے جنگل میں گئے ہوئے تھے۔ اس روز ابو جہل نے رسول بی مثال بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سخت گستاخی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت نازیبا سلوک کیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار سے واپس آئے تو آپ کو اس بات کی خبر دی گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سنتے ہی طیش میں آ گئے۔ اسی حالت میں ابو جہل کے پاس پہنچے اور اس کی پٹائی شروع کر دی۔ ابو جہل نے کہا کہ اے حمزہ، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیسا دین لے کر آئے ہیں؟ وہ ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہیں اور ہمارے باپ داداؤں کو بے عقل کہتے ہیں، بد عقل کہتے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، مگر اس وقت آپ کے دل و دماغ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بحیثیت بھتیجے کے غالب تھی۔ آپ نے ابو جہل کی بات سن کر فرمایا، تم واقعی بد عقل ہو کہ اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے پتھروں کو خدا مانتے ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ پاک کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے اور آخری رسول ہیں۔ اس وقت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر محبت مصطفیٰ غالب تھی۔ آپ نے کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ فرماتے بعد میں مجھے اس بارے میں پریشانی ہوئی، میں نے ساری رات سوچ و بچار میں گزار دی۔ صبح کو حرم کعبہ میں حاضر ہوا اور گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ پاک میرا سینہ حق کے لیے کھول دے اور مجھ سے شک دور فرما۔ فرماتے کہ ابھی میں نے دعا پوری بھی نہ کی تھی کہ میرے دل سے شک دور ہوا اور یقین پختہ ہو گیا۔ پھر میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تمام صورتحال پیش کی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی میرے حق میں دعا فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آیت اتری۔ پیارے اسلام بھائیوں، معزز ویورز، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دولت اسلام سے مالا مال ہوئے تو اس وقت آپ کی شان میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا، اور کیا وہ کہ مردہ تھا تو ہم نے اسے زندہ کیا اور اس کے لیے ایک نور کر دیا جس سے لوگوں میں چلتا ہے، وہ اس جیسا ہو گیا جو اندھیروں میں ہے، ان سے نکلنے والا نہیں۔ فضائل امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، پارہ نمبر 20 سورہ قصص آیت نمبر 61 میں ارشاد ہوتا ہے، أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان، تو کیا وہ جسے ہم نے اچھا وعدہ دیا تھا
وہ اس سے ملے گا اس جیسا ہے جسے ہم نے دنیاوی زندگی کا برتاؤ برتنے دیا، پھر وہ قیامت کے دن گرفتار کر کے حاضر لایا جائے گا۔ اس آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ دو شخص ہیں، ایک وہ کہ جس کے ساتھ اللہ پاک نے جنت کا وعدہ فرمایا اور وہ ضرور جنت میں پہنچ جائے گا، اور دوسرا وہ جسے دنیاوی مال عطا کیا گیا، پھر قیامت کے دن اسے گرفتار کر کے لایا جائے گا۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ بھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل کے متعلق نازل ہوئی۔ اس آیت میں وہ شخص جس سے اللہ پاک نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، اس سے مراد حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے، اور وہ شخص کہ جسے دنیاوی مال دیا گیا مگر قیامت کے روز اسے گرفتار کر کے لایا جائے گا، اس سے مراد ابو جہل ہے۔ معجم کبیر میں ہے اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، بے شک 7ویں آسمان پر لکھا ہے حمزہ بن عبد المطلب اسد اللہ و اسد رسولہ، یعنی حضرت حمزہ بن عبد المطلب اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا، رات میں جنت میں داخل ہوا تو دیکھا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوستوں کے ساتھ موجود ہیں۔ ایک روایت میں ہے فرمایا میں جنت میں داخل ہوا تو دیکھا حضرت جعفر طیار فرشتوں کے ساتھ ہوا میں اڑ رہے تھے، جبکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام کے دیدار سے بھی مشرف ہوئے۔ ایک مرتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضرت جبریل کو اصل حالت میں، اصلی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے چچا جان، آپ اس کی تاب نہ لا سکیں گے، لیکن جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصرار بڑھا تو حضرت حمزہ کو فرمایا کہ آپ یہاں بیٹھ جائیے زمین پر، اور اتنی دیر میں حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے کعبۃ اللہ پر نزول فرمایا، یعنی اترے۔ جو ہی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نگاہ اٹھائی، حضرت جبریل امین کو ان کی اصل صورت میں دیکھا تو اس کی تاب نہ لائے اور بے ہوش ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک پسندیدہ ناموں میں سے جب بھی کوئی شخص اپنے بچے کا نام رکھوانے کے لیے آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے حضرت حمزہ کے نام پر نام رکھنے کی ترغیب ارشاد فرماتے اور بچوں کا نام حضرت حمزہ کے نام پر رکھتے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت معزز ویور 15 شوال مکرم سن 3 ہجری کو حق و باطل کا عظیم مارکہ ہوا، جسے غزوہ احد کہا جاتا ہے۔ غزوہ احد میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک تھے اور بہت بہادری سے لڑے، آخر شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ بوقت شہادت آپ کی عمر مبارک 54 سال تھی۔ سرداری تمہیں حاصل ہے سارے شہیدوں کی، سرداری تمہیں حاصل ہے سارے شہیدوں کی، یوں حق کی حفاظت میں کی جان فدا حمزہ، احسان نہ بھولے گا میدان احد تیرا، احسان نہ بھولے گا میدان احد تیرا، ہے اس کی شب جاں میں اب تیری ضیاء حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔